معزز سامعین و حاضرین، معراج شریف کے حوالے دے نال پچھلے جمعہ نوں جیڑی گل میں جتھے چھوڑی ہے اسی حوالے دے نال اگے لے کے رہنی ہے۔ دعا کرتے ہیں رب العالمین قرآن اور نبی دے فرمان دے وچ حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین، رب العالمین نے حضور نبی کریم جناب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو معراج پاک کروائی ہے، اور میں گل اتنے چھوڑی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس فرش دے ہوتے ہیں اور جبریل امین اس عرش تو براق لے کے روانہ ہو رہے ہیں اس عرش کملی والے کو جگان واسطے۔ جبریل امین کوئی اپنی مرضی کے نال نہیں آیا، اللہ تعالی کا حکم ہے، اور جبریل کو اللہ کا حکم لے کے آمنہ دے لال دے کول آئے۔ تو معزز سامعین، اسی حوالے کے نال گل اگے لے کے ویندے ہاں کہ اس گل تو اگے پھر کس طرح جبریل امین عرش تو اس فرش دے آئے اور وہ کیویں آمنہ دے لال کو جگایا اور کس طرح حضور نے اپنا سفر فرمایا، اتنے تک آج تو جمعہ مکمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی آئندہ جمعہ اس تو اگے کہ کس طرح اللہ کے نال ملاقات ہوئی تے وقت آمد لال کس طرح زمین پہ آیا۔ تو معزز سامعین، قرآن مجید پڑھ رہی ہے، عموماً ایک سوال کیتا رہتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ معراج شریف جڑا ہوئے اے رات دے کیڑے ٹائم دے اندر ہویا، رات دا کیڑا وقت ہے، کیڑی گھڑی ہے، کس ٹائم دے اندر جبریل اس فرش پہ آئے اور آمنہ دلال فرش پہ گئے ہیں۔ تو معزز سامعین و حاضرین، اگر قرآن دی تلاوت کریے سب تو پہلے قرآن دا پہلا سپارہ شروع ہو رہا ہے، پہلا سپارہ کھولیا معراج کا ذکر نہیں ملیا، پھر دوسرا سپارہ کھولے آئے وقت کا ذکر نہیں ملیا، اور تیسرے سپارے دیتے آ گئے وقت بھی آمد لال نے معراج کا ذکر نہیں آیا۔ اسی طرح چوتھا پنجواں چھواں ستواں اٹھواں تے نواں تے دسواں سپارہ گزر گیا ہے، معراج کا ذکر نہیں آیا، اور 11واں سپارہ کھولیا وقت کا 12واں سپارہ وقت 13واں سپارہ تے 14واں کھولے آئے، معراج کا ذکر سامنے نہیں آیا، لیکن جس ویلے 14واں سپارہ ختم ہوا ہے جہاں 15 دی ابتدا ہوئی ہے میرے اللہ نے معراج کا ذکر ضرور فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، اس گل کا علم کیویں ہویا ہے؟ جیڑا بندہ یہ سوال کرے کہ معراج کس وقت ہویا ہے، کس ٹائم ہویا ہے، اس واسطے میری گزارش اتنی ساری ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھیے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ معراج اس ٹائم ہویا ہے جدو ادھا قرآن اتارے، ادھا قرآن اتارے، باقی ہمیں مننا پڑے گا کہ اگر ادھا قرآن اتارے، ادھا قرآن اتارے، باقی اس کو معلوم ہویا معراج ادھو ہوئی ہے جدو ادھی رات اتارے، ادھی رات ہوئی تو رب العالمین نے معراج فرمایا ہے۔ اس گل کا علم ہو گیا کہ معراج پاک کس ٹائم ہویا ہے، لیلم تھوڑے جہے عرصے دے اندر رات کا ٹائم آیا، لیکن رات کتنی گزر گئی ہے، ادھی گزر چکی ہے، ہر تک ادھی رات باقی ہے، جبریل امین اس فرش پہ آ گئے، اللہ تیار فرش کی تیاری کے اندر چلتے آئے۔ تو معزز سامعین و حاضرین، تفسیر روح البیان میں قرآن دے وچ ایک گل کر رہا کہ کس طرح جبریل اس فرش پہ آئے، یعنی اس فرش پہ کس طرح آنی آمد ہوئی ہے۔ قرآن تفسیر روح البیان مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے گل لکھی ہے، کتاب کیڑی ہے؟ جلد نمبر 6، کتاب کا پاسا سجا ہے، مولانا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بیان فرمانے ہیں، آپ فرمانے لوگوں رب العالمین نے عرش بولا تے اعلان فرمایا، اوے جبریل
تفسیر قرآن میں لکھی ہے 15 سے 12 بالکل موڑ شروع پہ آنا ہے اس گل کی تفسیر تھوڑے سامنے پہ بیان کرنا میرے اللہ نے فرمایا جبریل تم سامنے آ جا جبریل بھی حاضر ہو گئے یا اللہ ہم کی حکم ہے نال 70,000 فرشتہ بھی لے لے یا اللہ کے بھی کرنا ہے اے اسرافیل تم ہی آ جا یا اللہ کی حکم ہے اللہ فرما رہے ہیں 70,000 فرشتہ تم ہی نال لے لے اے میکائیل تم ہی حاضر ہو جا میکائیل بھی آ گیا یا اللہ کی حکم ہے رب العالمین نے فرمایا ہے 70,000 فرشتہ تم ہی لے لے ہن ترے فرشتے جبریل اودے نال 70,000 فرشتہ میکائیل اودے نال 70,000 فرشتہ اسرافیل اودے نال 70,000 فرشتہ یا اللہ اتنے کو فرشتے لے کے جانے ہیں میرے اللہ نے فرمایا میرے فرشتے ہو جو میں حکم دے نہ جاواں تو ساتھ دی تابعداری کرنی ہے تاکہ میرا یار بڑی چڑھت دے نال تولا بن کے کائنات کے اندر حاضر ہو جاوے اتنے فرشتے کتنے 70,000 ایک نال صرف 70 نہیں 70,000 جبریل نال 70,000 میکائیل نال اور 70,000 اسرافیل نال تے کتاب دا حوالہ کیڑا ہے تفسیر روح البیان اے گل یاد رکھنی تفسیر کیڑی ہے روح البیان یہ قرآن دی تفسیر ہے اس اندر ایک گل لکھی ہے تو معزز سامعین جس ویلے وہ فرشتے سارے اس کائنات اندر آن لگے اور اگلی گل سنو اللہ نے فرمایا جبریل آج جیڑے فرشتے جتھے جتھے اگے ڈیوٹیاں دیں وہ ڈیوٹیاں چھوڑ دیں صرف میرے یار دے درود و سلام پڑھیں اور کوئی کام نہیں اور قیامت تک انہاں فرشتے نے ڈیوٹیاں چینج ہوئیاں آمن دے لام دی وجہ صرف درود پاک پڑھنا میرے یار دی آمن دے اور حورت علمان انہوں نے حکم دیتا رب العالمین نے کہ کل قدس دیا پتیاں لے کے تے میرے یار کی راہ کے اندر استقبال وقت کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے مڑ فرشتے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آقا لگا کے جڑا کدی اگے ستا ہی نہیں آج وہ آمن دلال ستے پیا اساں اے پتہ ہوئے نا اے نوکر حضرات بیٹھے ہیں یا میں مثلا محفل تے جاننا ہوا یا تسا اپنے کام تے جان دیو تو اس گل دا علم ہوے کہ اساں فلانے ٹائم کام تے جانا تے سان چنگی نیندر آندی نہیں یہ سوچ ہوتی کہ یار اسی فلانے کام تے رہنے فلانے ٹائم جانا ہے لیکن آمد لال کو اس گل دا پتہ ہے کہ آج میرا اللہ بلا رہا تے سینہ تان کے تے منجے تے چادر تان کے کملی والا سوتے پیا پتہ نہیں ہے کہ اللہ بلا رہا لیکن واقعی آمد لال کے وے سوتے پہ کہ ستا کتے پیا حامی دے گھر کہنے گھر ستے پیا حامی دے گھر اپنے گھر حضور لائے اس گل بھی تو علم ہونا چاہیے حامی دے گھر کملی والا ستا پیا جبریل امین حاضر ہو گئے بن کے ویکھیا جس ویلے دروازے تے گیا نا جبریل نوری فرشتے دا سردار بھی تے امام بھی او دروازے تے کھلو کے آتا یا اللہ دروازہ تھا کٹاؤں اللہ فرمایا جبریل دروازہ نہیں کھٹکانا یا اللہ کیوں میرے یار دی نیند کے اندر خلل نہ آوے یا اللہ آواز دے کی جگہ اللہ فرمایا آواز بھی دینی نہیں یا اللہ کیویں جگہ میرے اللہ فرمایا چھت کے اوپر سوراخ کر اے تفسیر روح البیان میں بیان کر رہے ہیں کتھوں سوراخ کر چھت کے اوپر سوراخ کر اور سوراخ اتھوں کری جتھوں میرے یار دا چہرہ سامنے ہوئے جتھوں میرے یار دا چہرہ کے ہوئے سامنے ہوئے تو معزز سامعین حاضرین جبریل آخر لگے ہیں مالک کریم میں تو فرشتوں دا سردار میرے 600 پروینہ موجود نے یا اللہ میں سوراخ تے کر لواں لیکن میں اندر کیویں داخل ہواں گا لیکن اے مالک کریم مجھ سامنے سوراخ کرن دی وجہ کی ہے آؤ لوگوں توجہ فرماؤ رب العالمین مالک دے کائنات دے مالک اور خالق کائنات اللہ اعلان فرمانا ہے مجھ تو سوراخ کے سامنے کرنا ہے کیونکہ بغیر ستے ہوئے جس لئے بچہ اچھا کھول جائے اٹھتے ماں نال موجود ہو دیئے ماں بچے دی آنکھیاں کھلائے کیا دیئے میرے پتر میں تیرے تو صدقے تیواری جانا
آتی ہے وہ چڑیا سوراخ تو داخل ہو جائے، لیکن جبریل تک اتنا 600 پر بھی نال نے یا اللہ ہن کی کرا میں پرم کتے لے جاواں، میرا رب العالمین فرماتا ہے جبریل آج نوریت دا سردار نہیں، آج فرشتے دا امام نہیں، بلکہ میرا یار دا غلام بن کے داخل ہو جا، اے مالک کریم کی حکم ہے۔ میرے رب العالمین نے فرمایا اپنے 600 کو سمیٹ لے، بالکل آج کی دن میرے یار دے کمرے دے اندر داخل ہو جا۔ جبریل امین داخل ہو گیا، جس ویلے اتنے پہنچ گئے وقت نوریت دا سردار داخل ہو گیا، آخر لگیا مالک کریم میں کمرے دے اندر آ گیا، یا اللہ ہن کیویں جگاواں کیا آواز دیواں؟ اللہ فرمان لگیا نا نا اے جبریل آواز نہیں دینی، یا اللہ کی کرا؟ میرے رب العالمین نے فرمایا جبریل ذرا پیچھے جانا، جس ویلے میں تیرا جسم بنایا، تیرا جسم میں نور دا بنایا، جبریل آخر لگے ہاں مالک کریم میں یاد ہے کہ میں نے تو نور دا بنایا ہے، لیکن میرے اللہ نے فرمایا تیرے میں لو کافور دے بنائے نے۔ یا اللہ سمجھ نہیں آئی، میرے رب العالمین فرماتا ہے جبریل امین تیرا جسم تو نور دا ہے، لیکن تیرے لو کافور دے اس واسطے بنائے نے، صرف میں اللہ نے سرات واسطے بنائے سن کہ ایک رات ایسی آئے گی میرا یار ستے ہوئے گا، جبریل جگان واسطے جاوے گا، پرندے کار کے ہے تو اپنے کافور دلا میرے یار دیا تلیاں دلا دے۔ جبریل امین نے واقعی نہیں آتا کہ میں، کیونکہ میں بھی شیطان نے آتی اللہ نے شیطان بنا دیتا ہے۔ جبریل آج میرا سر جھکا لیا، آخر لگے مالک کریم اے تیرے معبود دی گل ہے، جتھے تیرے معبود دا مقام ہے میں جبریل تے کدے دخل اندازی کر سکدا واں۔ جبریل امین آپ نے سر جھکایا ہے، جس ویلے اپنے لال کملی والے دی تلیاں لگے نے اپنے لال نے اکھاں کھولیاں، جبریل نے ہاتھ ڈالیا لگے احمد اللہ اے مدنی تاجدار، اے غریباں دے والی تے غمگسار، رب العالمین پہ بلاوندا ہے۔ جبریل امین نے آخر سونے صرف بلا نہیں آپا کہ تیرے دیدار دا شوق بھی رکھنا ہے، کہ کرتا ہے تیرے دیدار دا شوق بھی رکھنا ہے۔ تو معاذ سامعین حاضرین باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتا ہوا پایا گیا، آج جی سے یار کے در پہ دستک دینا ورنہ عمر بھر کا سارا سرمایہ گیا۔ بڑی آجی دنال بڑی انکساری دنال داخل ہونا ہے، جس ویلے حضور جا گیا نے، حضور نے اکھاں کھولیاں نے، کملی والے نے فرمایا اچھا جبریل اگر میرا اللہ میں میرے دیدار دا شوق رکھتا ہے وقت چل تیاری کریے۔ حضور جا گیا، جبریل نے جنتی لباس پیش کیتا، کملی والے نے جنتی لباس پہنیا، آپ نے غسل بھی فرمایا، آپ نے وضو بھی فرمایا، جس ویلے حضور وضو فرما کے آپ تیار ہو گئے، دولہا بن کے آمد نال تیار ہو گیا، بعد جس ویلے حضور براق سے بیٹھن لگے جبریل امین نے کیا کیتا ہے، جبریل ہوئے جڑا نوریت دا سردار ہے لیکن آج غلام بن کے کھلوتا آیا ہے، جس ویلے حضور سوار ہونے لگے اس تو پہلے بیکائی اسرافیل نے آکھا ہے جبریل ذرا ادھر دسانا کملی والے کو کیویں جگایا ہے۔ ہن وہ بھی نوری فرشتے لیکن نام کیے، ایک دے نال بیکائی ایک دے نال اسرافیل تے پوچھتے کس کول کہنے اپنے سردار دے کول میں پوچھنے میں۔ جبریل امین نوریاں دا سردار فرشتیاں دا امام آپ آکھن لگے فرشتوں میں تے اپنے مقدرہ تے ناز کردا اس آمد لال دی میں تلیاں چن کے جگایا ہے۔ تو وہاں سے سامعین حاضرین وہ آکھن لگے اے جبریل امین بدے تدسانا تو تے ساڈا بھی سردار ہے، تو تا سارے دا امام ہے، سارے نبیوں دے کول وحی لے کے آنے والا تو ہے، اللہ دے سمیت دے پیغام دینے والا تو ہے۔ اے جبریل ذرا اے تدسانا تیرے جنت کے اندر زیادہ مزہ آئے، زیادہ آسمانوں تے مزہ آئے، یا زیادہ معبودی غلامی کے اندر مزہ آیا۔ معاذ سامعین حاضرین
کہ فرمایا کہ اتنا مزہ میں نے پوری کائنات نہیں آیا جتنا آمنہ لال دیا تلیاں چمن دے اندر آ رہی۔ اس لیے میں اپنا حوالہ دے سکتا ہوں، اگر کسی کوئی مسئلہ ہوئے مہمان ہی آئے بیٹھے میرے تو بعد ایک دوسرا بالکل پوچھ سکتے ہو، اتنے کھڑے ہو کے پوچھ سکتے ہو، ایسی کوئی گل نہیں ہے۔ موضوع سامی جبریل امین اس نے آخیا میں اتنا مزہ آیا تلیاں کملی والی چمن دے وچ جڑا کائنات دے وچ کبھی مزہ نہیں آیا۔ تو معزز سامعین و حاضرین شاعر نے ترجمانی فرمائے، شاعر آتا ہے کہ جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، جنت نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ تو معزز سامعین و حاضرین میں گل کے لے کے جا رہے ہیں جس پر جبریل امین آپ حاضر ہو گے، کملی والے براق کے سوار فرمایا ہے، وقت براق کام نہیں آیا، براق دی سپیڈ کتنی ہے؟ آج ساڑھے سنگیتے حالات اسی موٹر میں تے جاندے رہنے ہیں۔ میں دنیاوی گل سمجھا کے تو ہم میں دین دی گل سمجھانا چاہتا ہوں، جڑے لوگ موٹر میں تے سفر کرتے ہیں اگر 120 دی سپیڈ ہوئے 130 ہوتے حد ہوئی ہے، اگر کوئی انسان بے شک سعودیہ کے اندر ہے اس حد تو زیادہ تجاوز کر جائے اس کے اوپر چلان ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چلان ہو جاتا ہے، لہذا بندہ سمجھ کے چل رہا ہے۔ اصل جہاں موٹر وے تے چلیے سعودیہ تبادلی چھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن ساڑھے پاکستان کے اندر چھوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی تجاوز کرے تو یہ ہو جاتا ہے اوتے اوتے لائسنس بغیر اگر جا رہے ہوئے، اگر لائسنس نہیں ہوئے واقعی اوتے چلان ہو جاتا ہے، یعنی جرمانہ ہو جاتا ہے۔ اگر ایک انسان حاجی صاحبان جڑے حج کر کے آئے بیٹھے انہیں جہاز تے ضرور سفر کیتا ہے، لیکن آج کوئی حاجی میں اٹھ کے نہیں کر سکتا کہ وہ کتنی اونچائی کے اندر جہاز ہو رہا ہے، سفر کے سارے کیتا ہے، لیکن کوئی حاجی صاحبان میں اٹھ کے گل نہیں کر سکتا کہ جہاز کتنی اونچائی کے اندر ہوتا ہے۔ آج آوے جسے گا تو اندسا دینا بے شک جہاز چلا لے کوئی کچھ لگیا، جہاز کتنی اونچائی کے اندر ہوتا ہے 40,000 فٹ کی اونچائی ہوتی ہے، اتنے جہاز جا رہے ہوتا ہے۔ تے وچ حاجی صاحبان بیٹھ کے اور میں ان گل دسنا چاہنا ایک دین دی گل سمجھان واسطے میں دنیا دی گل چھیڑی ہے۔ 40,000 فٹ کی اونچائی ہے، اگر جہاز سے پہ جان ہوئے وچ ایک حاجی اٹھ کے آکے اوے جہاز چلانے والا ذرا ٹھہر جا، کیا کہ اے جہاز چلانے والے ذرا ٹھہر جا، کہ جڑا وچ اس کے اندر کورنگ والا جس نو اے نام دے لینا کہ کیپٹن اے نام دے لو، یعنی جڑا کور کرنا سواریاں، اگر اس نو آکے کہ کیپٹن صاحب ذرا ٹھہریے، کس واسطے ٹھہرنا؟ خیر میں پہلے ایک شہر نظر آتا پیا، میں جاتی مار کے دیکھنا ہے اتنے بندے کے کرتے پہ حاجی کے عرصے میں جاتی مارنی ہے، تسلی اس گل دی کرنی ہے کہ اتنے کی ہو رہا انجی گل ہے نا، تے وہ تو کیا سی جا رہا ہے تیرا دماغ ٹھیک ہے انجی عرصے نا 40,000 فٹ کی اونچائی ہے تے اتنے تیرا اے جہاز جا رہا تو اتنے میں تو پیا تیرا کتنے نظر آنا تلے کہ تلے انسان کے پہ کرتا، لیکن آؤ جس دیوتے آمنہ دلال سوار آیا او دی سپیڈ کوئی فٹا یا ہزارہ دے حساب نہیں، جتھے قرآن دی پہلے نظر پاؤں گی اتھے اس دا پہلا قدم ہو گیا۔ اتنی سپیڈ لکھاں تے کروڑوں تے اربوں کی اونچائی جب کرو قرآن لگا پیا اس سے آمنہ دلال سوار ہے۔ آؤ مسجد حرام دے وچ حضور نے وضو فرمایا تے ہن او سواری ٹری ہے مسجد اقصی، قرآن عدالت کے منال مسجد الحرام ہے، مسجد حرام جو نکلی اعلان اس دا عربی دا معنی کی طرف، یہ دا کے معنی کی طرف اسی پنجابی چاہتے ہیں کہ مسجد حرام جو نکلی تے کدے رہنی پئی ہے مسجد اقصی جانی پئی ہے۔ تو معزز سامعین و حاضرین جس ویلے حضور دی سواری جا رہی ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں تے کتاب دا حوالہ دے دیواں، کتاب دا حوالہ کیے مسلم شریف
کہ کتاب بنائے مسلم شریف اور اس کے بعد مشکات کے اندر اس کو بیان کیتا گیا ہے کئی روایات کے اندر بیان کی گئی ہے اور ملا علی قاری نے بھی بیان فرمایا اور کشف الماجد کے اندر بیان کیتا گیا ہے اس گل کو ترجمانی کی گئی ہے اور زیادہ جڑی طاقت والی کتاب ہے وہ مسلم شریف ہے اور کے اندر کئی گل بیان ہے اور کے اندر بیان ہے کیتا گیا ہے کملی والے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره کہ فرمایا مررت بقبر موسیٰ وهو قائم يصلي في قبره اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی بعض علماء نے یہ بھی لکھا شاید کسی نے کتاب والا عالم کو سنے ہوئے اور گل کھانے کی آواز نہ ہوتی پئی ہوئے اس نے معنی یہ لکھا ہے کہ حضور فرمایا کہ مرا تو میں دیکھے بے قبری قبر کے اندر میں دیکھا اپنا موسیٰ واہوا قائم یصلی کہ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہیں قائم ہونا کھڑا ہونا یصلی نماز پڑھ رہے ہیں فی قبر ہی قبر دے وچ کیتا کرتے ہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور جڑے پتر یاد ہے کہ حضور تا میرے جے ہے اور حاجی صاحبان بیٹھے جڑا پتر 40,000 فٹ کی اونچائی تو زمین تے اے نہیں کر سکتا کہ کیڑا علاقہ آ گیا وہ آمد علاقہ ریسا کرتا ہے جڑا لکھاں تے ارباں اونچائی دے اندر بات زمین تے نہیں بیٹھیا بات موسیٰ دی قبر وچ بیٹھا کہ موسیٰ کرتا کے پیا اور قبر کس دی ہے اور اگلی گل اتنے غور بھی ثابت ہوتی ہے جڑے اگر نہ کہ حضور مار کے مٹی ہو گئے اگر حضور دا مقتدی موسیٰ قبر وچ کھڑا ہو کے نماز پہ پڑھدا تے او تے امام محمد مصطفیٰ ہے جے مقتدی نہیں بنیا تے امام کیوں مر سکدا ہے اے گلاں میں نہ سمجھانیاں کیونکہ الحمدللہ میں بریلوی اور اہل سنت ہوں اور میرا یہ فرض ہے کہ تسا اگر معراج سنو تو تمہیں کہیں اچھی گل ہی تو پتہ ہونا چاہیے اے بھی تمہیں صرف گلاں سمجھا رہے ہیں بہرحال حضور نے اور میں اور اس گل کا ترجمہ جو میں پڑھیا کیونکہ اس گل کا تسا جٹا نہیں پتہ ہے کہ نماز کدوں آئی ہے جس ویلے حضور معراج تے گئے اللہ نے حضور کو تحفہ دیتا معراج دا یعنی نماز کا تحفہ مل گیا کہ حضور اس زمین تے آئے تے وقت موسیٰ قبر وچ کھلو کے کیے پڑھتے پے ایک حضور تو پڑھتا نا کیونکہ ایک بندے پتہ لگے کہ معراج تو بعد نماز آئی ہے تے تسی آپ کی علامت صاحب تے بیان کیتا ہے کہ موسیٰ کھلو کے نماز پہ پڑھتے ہیں تے حوالہ مسلم شریف کا تے تساں نے دل دے کال تو سوال اٹھ لینا نا کہ نماز آئی پیچھے موسیٰ پہلے کے پہ پڑھتے ہیں آؤ سنو یصلی اور صلاۃ کے معنی 8 ہیں عربی عبارت کے اندر عربی لغت کے اندر سے کتنے معنی ہیں 8 ہیں ایک صلاۃ اللہ نماز پڑھنا ایک صلاۃ اللہ دعا مانگنا ایک صلاۃ ہے کہ اگر تواڈے ماں باپ بڈھے ہو جاویں تے سردیاں دی رات ہوئے تے تسی اپنے والدین دی خدمت کے اندر حاضر کھڑوتے ہو اس میں صلاۃ چڑھا ہے اور اس کے بعد موسیٰ کیڑی صلاۃ پڑھتے پے آؤ قرآن پڑھیے تو معزز سامعین حاضرین رب العالمین نے قرآن کے اعلان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیڑی گالیوں سے کھلو کے پہ تسلی کر دے ہیں کہ زبانیوں پہ پڑھ دے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پہ پڑھ دے ہیں آپ پہ پڑھ دے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما حضور نے کہ فرمایا کہ اے میرے صحابہ اتھے موسیٰ کھلو کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ یصلون تے اودے کہے قرآن دا لفظ یصلون علی النبی تے اودے کہے واہ قائم یصلی ہن یصلون تے یصلی ایک لفظ ہے یہ نہیں صرف ایتھے واحد ہے اتھے جمع ہے یصلون ڈھیر سارے تے یصلی ایک موسیٰ گال اتنی ساری ہے اتھے ایک موسیٰ لفظ ہو رہی ہے اتھے ڈھیر سارے تے لفظ ہوئی فرق کتنا سارا
حضور نے فرمایا میرے صحابہ موسیٰ سے نماز نہیں میں پڑھ گیا بلکہ میں محمد سے درود و سلام میں پڑھ گیا۔ اتنے ایک وقت اور مسئلہ میں پیش کرنا، اسی جمعے کے بعد سلام پڑھتے ہیں نا؟ عموماً میرے مرد لگتا کوئی نہیں تھوڑے کو ہی پوچھ لیندے اسے اے اٹھی کے سلام پڑھ دینے کتھے لے کے آ پوچھ دینا ہاتھ سے بولے کرو اے گل پوچھ دینا ایک گل میں کوئی اپنے باپی دی نہیں کیتی تے نہ میں اپنے خاندان کو پوچھیا میں حضرت موسیٰ کو پوچھیا کہ اٹھ کے سلام پڑھنا موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ گل واضح ہو گئی۔ مسلم دی کتاب ہے کہ اتھے کے لکھا گیا کہ مرارتو دے قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ موسیٰ قبر کے اندر کھڑا ہو کے حضور کے درود و سلام کا پڑھ گیا۔ لہذا اگر اسی محفلہ کے بعد یا جمعے کے بعد اگر کملی والد کا سلام پڑھنا ہے تو موسیٰ دی سنت سمجھتے پڑھتے ہیں۔ آج اس گل سے نکڑ ہو گیا۔ اچھا ہن اگلی گل میں کیونکہ اپنا جمعہ مکمل کرنے میں اگلی گل پیش کرتا کہ جس ویلے سواری مسجد اقصی پہنچن لگی کتنے پہنچن لگی مسجد اقصی تے حضرت عیسیٰ حضور تو پہلے اس کائنات جائے ہیں انہی گل ہے نا حضرت عیسیٰ تو بعد آمد کلام ہے اور حضرت عیسیٰ اور حضور دے آمد کے درمیان دے وچ کتنا فرق ہے؟ ایک تیرہ کتابوں کا حوالہ ہے کتنی کتاباں؟ 3 کتاباں ایک دے وچ لکھا گیا کہ 550 سال کتنے 550 سال تو بعد حضرت محمد اس کائنات میں جانے پہلے عیسیٰ دی یعنی کہ اسلام اور دین چل رہا 550 سال بھی لکھا گیا اور دوسری دے اندر 650 سال بھی لکھا گیا اور تیسری دے اندر 600 سال بھی لکھا گیا لیکن جو زیادہ طاقت والی روایت ہے وہ 650 سال ہے کتنی ہے 650 سال اور 650 سال تو بعد حضور اس کائنات کے اندر تشریف لائے سمجھ آ گئی گل اور مسجد اقصی کے اندر ایک پتھر ہے جڑے سنگی گئے انہوں نے زیارت کی ہونی ہے انہوں نے یہ دسے گیا ہونا عموماً اتنے لکھے ہونا کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں نبیوں کی سواری کھڑی ہوتی تھی اتنے کیا لکھے ہونا کہ یہ وہ پتھر ہے جہاں نبیوں کی سواریاں کھڑی ہوتی تھی اور آمنہ دلال میں تے اللہ کا نبی ہے نا جبریل امین اس جگہ سے پہنچے اور پہنچ کے بالکل آخری گل ہے پریشان نہ ہو گھڑی گل نہ میرے ہاتھ سے گھڑی بدی ہوئی ہے آخری گل ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 650 سال کا عرصہ گزر گیا کہ وہ پتھر اور اس پتھر کے اندر لکھا گیا کتابت ایک سوراخ ہے اتھے اس سوراخ کے وچوں مہار لگا کے سواری بدی جاندی ہے اور سوراخ ہے پیا جتھے 650 سال گزر گئے تے اس سوراخ سے بند نہیں ہونا ہے نا اس سوراخ کو کینے کھولیا جبریل نے اپنی انگل ماری کیونکہ جبریل اس ویلے فرشتہ بن کے اس کائنات وچ نہیں آیا حضور دا غلام بن کے آیا او سوراخ کھولیا براق نو بدیا ہن او براق جڑا 40,000 سال تو روندا رہیا کہ یا اللہ میں نے سونے دی سواری بنا اگر وہ براق نہ بنیتا تے وہ کوئی نسل پہ آیا بولو یار او کوئی نسل پہ آیا نہیں نسل آیا بلکہ ایک آئی دیا ملہ وقت جبریل اس سے سواری بدے ہے کہ 14ویں صدی کے بعد ملہ اٹھ سے جن یہ بھی نہ پتا ہوتی کہ میں ٹوٹنا گلیج کے میں جو بھی حضور سے انگل اٹھا سکتا ہے اور جبریل آج تو 1500 صدیاں پہلے مسئلہ حال کر کے لگ گئے براق نہ بدیا اور جبریل کیوں بدے سوال سے بڑھتا نا وہ براق سے نہیں نسایا جڑا 40,000 سال تو رو رہے یا جبریل بدے کیوں نہیں جبریل جواب دیتا اے دنیا لے میں نہیں پتا ہے کہ وہ براق نستا نہیں بلکہ بدیا اس وقت میں کہ دنیا لے پتہ چل جائے جڑا محمد کی ریس کرتا ہے نا کہ محمد کو اپنے برابر کھڑا کرتا ہے اس کو پتہ چل جائے محمد روے جس کی سواری دوری کا فرشتہ آپ کے لئے بندہ بتائے انہیں لوگوں نے پتہ چل جائے کہ جڑا محمد کی ریسہ کرتا ہے پہلے سوچ لے کہ محمد دیکھو ہے جن کی سواری لے کے آنا لگی جبریل سواری کو کھلا آنا لگی جبریل سواری کو تھے پٹنا لگی کانے جبریل امین اس وقت سنگیو انشاءاللہ
زندگی رہی میرے 5 منٹ ہوتے ہو گئے آئندہ جو